بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے آج انشاءاللہ تعالی ہماری آیات 277 سے لے کر انشاءاللہ 281 تک کا مطالعہ کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ وہ مقام ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنی شریعت کے انتہائی اہم باتیں ہمیں بتا رہا ہے، اور شریعت کے اہم جو احکام ہیں، حکم شریعت میں سے جو انتہائی اہم، انتہائی ضروری اور جو ہماری زندگی کے لیے، جو ہمارے نظام کے لیے، جو ہمارے معاش کے لیے، جو ہماری دنیا میں کامیابی کے لیے سب سے اہم نقطہ ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت سود کو ختم کرتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کے سسٹم کو، سودی نظام کو ختم کرتا ہے اور اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور مال بظاہر بڑھتا ہے لیکن اس میں حقیقتاً برکت ختم ہو جاتی ہے، نیکی ختم ہو جاتی ہے، اخلاق ختم ہو جاتا ہے، نظام ختم ہو جاتا ہے، مخلوق پس جاتی ہے، اور چند لوگ اس میں امیر سے امیر تر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کا جو حال ہوا وہ اسی نقطے کی وجہ سے ہوا کہ ہم نے سودی قرضے لیے اور وہ سود بڑھتا رہا اور ہم ادا نہ کر سکے۔ کچھ نااہلی تھی ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے سسٹم کی، اور کچھ ہم نے ایسا نظام خود اپنا لیا اور اسے قبول کر لیا جس کو اللہ نے مٹایا تھا۔ اب آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سودی نظام کو ختم کرتا ہے، اس سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس سے مال بظاہر بڑھتا نظر آتا ہے لیکن اس کی اثر اور اس کا فائدہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات میں برکت ڈالتا ہے، صدقات میں، صدقوں میں، اللہ کے نام پر دینے میں اللہ کریم اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اس میں خیرات کو بڑھاتا ہے، خیرات میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا تھا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی کافر سے، گناہگار سے جو سودی نظام کو چاہنے والا ہو اور سودی نظام کو سپورٹ کرنے والا ہو، سودی نظام کا حصہ ہو اور سود کھانے والا یا سود دینے والا جو بھی ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ فرمایا ایسا شخص وہ کفر کے راستے پر ہے، اس نے عمل کفر کیا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر گناہگار ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت سے ہمیں بڑا واضح پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اللہ کے حکم کو قبول کرنا ہے،
ہم نے اللہ کے نظام کو قبول کرنا ہے، اور اللہ سودی نظام کے خلاف حکم ہمیں دیتا ہے، اور برکت ڈالتا ہے تو صدقے میں ڈالتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھجور کے برابر بھی حلال مال میں سے اللہ کے نام پر صدقہ دے گا، مفہوم حدیث، تو اللہ حلال کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک کھجور دی، صرف ایک کھجور اللہ کے نام پر یا اس کے برابر صدقہ دیا لیکن مال حلال میں سے دیا، تو اللہ اس کھجور کے صدقے کے برابر صدقے کو قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کو ایسے پرورش دیتا ہے اس صدقے کو، اس ایک کھجور کے برابر اللہ کے نام پر مال کو دینے کو، اس طرح اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ حضور نے مثال دی، آپ نے فرمایا جس طرح تم ایک چھوٹے سے بچڑے کو پالتے ہو، پال پوس کر تم اس کو جوان کر کے بڑا بیل بنا دیتے ہو اور وہ بڑا زبردست قسم کا جانور بن جاتا ہے، اس طرح اللہ کے نام پر ایک کھجور کے برابر تم جب نام خدا پر مال دیتے ہو لیکن مال حلال سے دو تو اللہ اس کو برکت دیتا ہے، اس میں اضافہ ڈالتا ہے، اور وہ اضافہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پہاڑ کے برابر وہ کھجور جیسا صدقہ تمہیں اجر کے طور پر دیا جائے گا۔ اس طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹا کر صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آج کی جو ہمارا موضوع ہے وہ آیت نمبر 277، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لے آئے، صاحبان ایمان بن گئے، خود کو مومن مانتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، نبی رحمت کی رسالت کو ماننا اور یوم آخرت کو ماننا، کتابوں کو ماننا، جنت دوزخ فرشتوں اور یوم حساب، مرنے کے بعد جی اٹھنے، یہ جتنی ایمانیات ہے ان پر یقین رکھنا، یہ ایمان مل جاتا ہے۔ فرمایا جو ایمان لے آئے، ایمان والا ہو گیا تو پھر وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اب نیک عمل کرنے والا بن گیا۔ اگر کوئی شخص زبان سے اعلان ایمان تو کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، میں جنت دوزخ آخرت کو مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل صالح نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، اس کا رزق حلال نہیں، اس کی نگاہ پاک نہیں، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں جا رہا، وہ دھوکے بازی نہیں چھوڑ رہا، وہ حسد، کینہ، بغض اور ان برائیوں کو سینے میں بسائے بیٹھا ہے اور اس کی زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، تو پھر ایمان ثابت نہیں ہوا۔ ایمان ثابت تب ہوتا ہے اقرار باللسان، زبان سے بھی ایمان کا اقرار ہو اور عمل سے اس ایمان کا اظہار ہو۔ جب یہ دو چیزیں جڑتی ہیں، زبان اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرے، دل تصدیق کرے اور عمل گواہی دے، تو پھر صاحب ایمان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اخلاص سے، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ ارکان اسلام پر عمل کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں ان پر پابندی سے رضا خدا کے لیے عمل کرنا۔ اگر ایسے کرتے رہے، وضاحت دی، فرمایا عامل الصالحات واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا، پڑھا نہیں، پڑھنا ہوتا ہے کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، جیسے ہمارا عمل ہے۔ فرمایا نماز قائم کرنے والا وہ مومن کہلائے گا۔ نماز کو پانچوں وقت میں، وقت مقررہ پر، تمام آداب کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکنا، رب کی بارگاہ میں قیام کرنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور خود کو اس کا غلام اور بندہ بنا کر پیش کرنا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پانچوں وقت بغیر کسی نماز کو ضائع کیے جب انسان آداب کے ساتھ زندگی بھر اللہ کی یاد کو اس طرح قائم رکھتا ہے تو وہ قیام نماز کہلاتا ہے۔ اللہ نے کہیں بھی کبھی بھی نماز پڑھنے کا نہیں کہا، قائم کرنے کا کہا۔ نماز کو ادا کرنا تمام آداب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ایسے کام کرتے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اگر وہ صاحب مال ہیں
اور ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، اب اللہ پاک نے اجر کو بیان نہیں کیا، واضح نہیں کیا، بلکہ خاص انداز سے اپنے خاص کرم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس ان کا اجر۔ کیا اجر ہے وہ اللہ نے واضح نہیں کیا، کہا جو ایمان لے آئے، اب تم نے نیک کام شروع کر دیے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تم جھکنے والے بن گئے ہو، اور تمہارے اوپر فرض جو ہے زکوٰۃ، صدقہ، نیکی اور کرنے والے بن گئے، اب خدا کی بارگاہ میں یقین کامل سے حاضر ہو جاؤ، تمہارے لیے اجر ہے، اور وہ اجر عند ربہم، اللہ کے ہاں۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا مالک کل کائنات کا واحد لا شریک رب ہے، اور ہر شے کا وہی خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، کل کائنات کے خزانوں کا وہی رب مالک ہے، اور کہ اللہ نے فرمایا پھر میرے پاس میری شان کے مطابق تمہارے لیے اجر ہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف۔ اب پہلا انعام ان کا یہ ہے اجر میں اللہ نے جس کا اظہار فرمایا لا خوف علیہم، پہلی ان کے اوپر مہربانی کی شکلیں جو اجر کی شکلیں ہیں، فرمایا لا خوف علیہم، ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جب دنیا خوف زدہ ہوگی تو وہ بے خوف ہوں گے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ اہل اللہ کی نشانی ہے، لا خوف علیہم، ان کے اوپر خوف نہیں ہوتا جب بھی دنیا خوف زدہ ہوتی ہے، ولا ہم یحزنون، یاد رکھنا جب ساری کائنات حزن میں، غم میں، پریشانی میں اور اپنے اعمال کی سزا کو سوچتے ہوئے جب ان کے اوپر غم طاری ہوگا، آزردہ خاطر ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تو ایسا صاحب ایمان مطمئن حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ یہ چار باتیں ہیں، یعنی اس پر چار چیزوں کا ذکر ہے، ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور عمل صالح میں سے سب سے عظیم عمل نماز قائم کی، پھر بہت سے بڑا اس کے بعد عمل زکوٰۃ ادا کی، تو پھر اللہ نے اپنے خاص انعام کا اظہار کیا، اجر ان کو ملے گا اللہ کی طرف سے خاص اجر، اور ان کو خوف بھی نہیں ہوگا اور غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اتقوا اللہ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ خوف رکھنا، جب آپ کے پاس اختیار ہو، جب آپ کے پاس وسعت ہو، جب آپ کے پاس طاقت ہو، اور جب آپ کر سکیں تو آپ کوئی ایسا گناہ نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہو۔ آپ ایک گناہ کرنے پر قادر ہیں اور آپ کا اختیار ہے، لیکن آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے نہیں کرتے۔ آپ حرام کھا سکتے ہیں لیکن خدا کا خوف دل میں بسا کر آپ حرام نہیں کھاتے۔ آپ دوسرے کا مال لوٹ سکتے ہیں لیکن آپ اللہ کے ڈر سے اس کا مال نہیں کھاتے۔ آپ اور بہت سارے گناہ ہیں، آج کے معاشرے میں ہر گناہ پاسبل ہے، اگر آپ صرف اس وجہ سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، کل مجھے موت آئے گی، میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جب آپ کا یہ عالم ہو جاتا ہے، جب ایمان آپ کو اس درجے پر لے جاتا ہے، تو ایمان والوں کو اللہ کو فرماتا ہے پھر ان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، خوف خدا آ جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے، ظلم سے بچنے والے، گناہ سے بچنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، سود سے بچنے والے بن جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ کریم سود کا ذکر فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیسے؟ اور فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو حکم جب آیا سود کو چھوڑنے کا، سود کو ترک کرنے کا، تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب حکم خدا تمہیں مل گیا ہے کہ سود نہیں کھانا، سودی نفع حرام ہے، سود والا سسٹم گناہ ہے۔ جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تمہارا زائد مال جو تمہارا حق نہیں، تم نے محنت نہیں کی ہوئی اس کے اوپر، صرف پیسے پر پیسہ لیتے ہو اور وقت مقررہ پر وہ پیسہ زائد لیتے ہو، وقت گزر جائے تو پیسہ ڈبل کر کے نفع لیتے ہو، سود در سود لیتے ہو، یہ جتنے بھی اعمال ہیں
یہ حرام ہے، ناجائز ہیں، گناہ ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جب حکم مل گیا ہے، یہ بات تم تک پہنچ چکی، اب یہ گناہ چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب جو سود باقی ہے چھوڑ دو، اب سودی کام چھوڑ دو، سودی بزنس ترک کر دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب ایمان کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اگر ایک شخص اپنے ایمان کا اعلان بھی کرتا ہے اور خود کو مومن کہتا ہے لیکن ساتھ سود بھی کھاتا ہے، اللہ نے شرط لگا دی کہ اگر مومن ہوگا تو سود نہیں کھائے گا۔ اگر مومن ایمان ضائع کر چکا، ایمان روڑ چکا، ایمان سے ہاتھ دھو چکا، تو پھر وہ سود نہیں چھوڑے گا۔ اب حکم خدا آ گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سب سے اہم تقاضا ایمان والوں سے یہ ہے کہ ان کا دل اللہ سے ڈرے اور کسی چیز سے نہ ڈرے۔ ہمارا الٹ ہے، ہم باقی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کہتا ہے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ لا خوف علیہم، پچھلی آیت ہم نے پڑھ لی ہے، ایمان والا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے، نہ وہ ڈرتا، کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، کسی وڈیرے سے نہیں ڈرتا، کسی ظالم سے نہیں ڈرتا، کسی طاقتور سے نہیں ڈرتا۔ اس کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، ڈر اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی اہل اللہ ہیں، صوفیاء ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، سب سے بڑی بات ان کے اندر یہی ہوگی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور باقی کسی شے سے نہیں ڈرنے والے۔ تو جب ایمان ہے تو پھر یاد رکھیں، پھر آپ کو کسی اور سے نہیں ڈرنا، خدا سے ڈرنا۔ یہاں پر یہی حکم ہے، ایمان کا سب سے اہم تقاضا اتقوا اللہ ہے، رب سے ڈرنا ہے اور گناہ سے بچنا ہے۔ پھر سب سے بڑا گناہ سود، اس کا ذکر کیا، اس ربا کو چھوڑ دو، حرام کو چھوڑ دو، حرام گناہ کبیرہ کو چھوڑ دو۔ حرام اور گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہوں میں سے سود ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا کام کیا تو تم مومن ہو، اگر ایسے کام نہ کیا، اگر سود بھی کھایا اور حرام بھی کھاتے رہے، مال بڑھاتے رہے، پیٹ بڑا کرتے رہے، اپنے بینک بیلنس کو اضافہ دیتے رہے اور خود عمرے بھی، حج بھی، نیکیاں بھی، بظاہر خود کو مسلمان سمجھتے رہے، تو یاد رکھنا شرط یہ ہے کہ ایمان اس طرح نہیں ملے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بہت بڑی بات ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسے نہ کیا کہ حکم خدا آیا لیکن سود کھاتے رہے، حکم خدا آیا، تم نے سودی نظام کو نہ چھوڑا، اللہ نے اس کو حرام کرنے کا اعلان کر دیا تھا لیکن پھر بھی یہ سود کھاتے رہے، تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سن لو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے تم نے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے گناہوں کی سزائیں مقرر کی ہیں، حدود مقرر کی ہیں کہ جو بندہ قتل کرے اس کو قتل کیا جائے، جو بندہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یا جو بندہ شراب پیے کوڑے لگائے جائیں۔ یہ حدود ہم آگے انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، لیکن یہاں سود کے اوپر اللہ پاک نے سزا نہیں سنائی کہ یہ سزا ہوگی اور یہ مجرم ہے اس کی اتنی سزا دی جائے، نہیں، فرمایا اعلان جنگ ہے، اب اس کے ساتھ جنگ ہوتی رہے گی۔ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے جو سود کھانے والا ہے۔ اور فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو اور اعلان جنگ تم نے چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، لوگوں سے مال لوٹنا چھوڑ دو، زائد مال لینا لوگوں سے، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں خدا اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے۔ بس یہی سیکھ لینا ہے کہ خدا اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور ہم اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے، بس یہی سیکھ لیں۔ اللہ پاک نے اس عمل سے کہ میری مخلوق کو جو تنگ کرے گا، میرا اور میرے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا، اعلان کر دیا جائے، اذن دی دیا ہے، یہ بات، یہ اعلان ہو رہا ہے بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان ظالموں نے جو سود کھاتے ہیں، جو میری مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، جو مال پر زائد مال لیتے ہیں، جو لوگوں کی بے بسی کو کے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں،
جو لوگوں کی غربت کا خیال نہیں رکھتے، جو ایسے نظام کو بناتے ہیں اور ایسے نظام کو چلاتے ہیں اور ایسے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، فرمایا ان سب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، فرماتا وَإِن تُبْتُمْ، اگر اب تم توبہ کر لو، چھوڑ دو اور تائب ہو جاؤ اور تم یہ کام ختم کر دو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ اس کی وضاحت میں بتاتا ہوں، فرمایا لا تظلمون، تم یاد رکھنا اصل مال وہ تمہارا ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم کسی پر ظلم کرنا، نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ اس کی دو شکلیں ہیں کہ جب اعلان سن لیا کہ سود حرام ہے اور آپ سود چھوڑ دیتے ہیں، سود سے باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا اصل مال جو آپ نے اگر کسی کو دیا ہوا ہے قرضہ، تو آپ اصل مال کے حقدار ہیں، یعنی جو اصلی مال ہے جو آپ نے قرضہ دیا تھا وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور قول یہ بیان کیا گیا کہ جو مال تم نے بطور قرض دیا اور اس پر تم سود کھاتے رہے، تو اب اللہ نے کہا وہ گزر گیا، مدا ما مدا، وہ مال تمہیں معاف ہے، لیکن بعد والا مال، بعد میں سود کھانا یہ جائز نہیں رہا، اب پہلے گزر چکا۔ دو معنی میں نے آپ کو بیان کیے، پہلے یہ کہ لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، سود نہ کھاؤ، اور فرمایا ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تم پر ظلم کیا ہوگا کہ اگر تم نے کوئی سود پہلے کھایا اور وہ کھا کر ہضم کر لیا، اب جناب تم تائب ہوئے، پچھلے لوگ سارے اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر حملہ کر دے، ہاں بھائی ہمارا مال جو تم نے زائد لیا تھا وہ بھی ہمیں دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اس طرح لامتناہی جھگڑوں کا سلسلہ بن جائے گا۔ فرمایا جب تائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا اور اس نے سود چھوڑ دیا، تو اب اس پر نہ ظلم ہے، نہ وہ ظلم کرے گا، نہ وہ سود کھائے، نہ پچھلا کھایا ہوا اس نے لوٹانا ہے۔ اور اسی کا ایک اور قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل مال اس کا ہوگا اور زائد مال وہ کھانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ آخری بات فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی قرض دار تھا لیکن وہ اسرا میں تھا، تنگی میں تھا، تنگ دست ہو، آپ نے قرض دیا اور وہ تنگ دست ہے، مال نہیں ہے، آپ کے پیسے نہیں لوٹا سکتا، تو پھر فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک کہ اس کا ہاتھ کشادہ نہیں ہو جاتا، تو اس کی فراغ دستی تک مہلت دو۔ فرمایا یہ دیکھیں یہ کتنا عجیب بات ہے، یہ آج کے دور کی بات دیکھیں، اگر یہی ایک قانون اور اسی ایک اخلاق کو ہم اپنا لیں ہمارے معاشرے میں، آپ اس آیت کو غور سے سنیے، تو ہمارا معاشرہ کس قدر آپس میں محبت کرنے لگے گا، ہم لوگوں کی آپس میں کتنی محبت پیدا ہو جائے گی، کتنا پیار اور الفت ہو جائے گی کہ آپ نے کسی کو مال دیا اور اس نے کہا میں 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد واپس کرتا ہوں، پیسے نہیں ہیں، آپ نے کوئی گل نہیں یار، ہے کوئی بات نہیں، جب ہوئے دے دینا، اور اس طرح آپ اس کو رخصت دیتے رہیں، پھر جب اس کے پاس وسعت ہو وہ آپ کو دے، یا اس کے پاس وسعت ہی نہ رہے، وہ مال دینے کے قابل ہی نہ ہو، فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اب تم اس کو خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنا دیا ہوا مال چھوڑ سکو جو تم نے قرض دیا ہے اور وہ مستحق بن گیا، غربت آ گئی، تنگ دست ہے، لوٹا نہیں سکتا، اب ایسے سسٹم میں وہ چلا گیا، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ ایسے بندے کو معاف کر دیا جائے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ بات جان جاؤ، اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے اور اس بات کو تم اگر پا جاؤ کہ اگر معاشرہ بنانا ہے، مسلمان معاشرہ جس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، پیار ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، اگر تم مسلمان ہو اور تم اسلام کے ماننے والے ہو تو اسلام ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ قائم نہیں کرتا، ماں نہیں پتا میں نے پیسے موڑ، نہیں تو میں تیرے نال انج کر دے سا، اونج کر دے سا۔ کرکی کی بھی اجازت ہے، لیکن جتنا مال آپ نے دیا اتنا، لیکن جس بندے کے پاس اگر آپ نے لاکھ روپے دیا اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ اس کے مال میں سے وہ چیزیں لے سکتے ہیں جس سے آپ کے پیسے پورے ہو جائیں۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، مختصر بتا رہا ہوں، لیکن
اگر اس کے پاس کوئی مال نہیں اور اس کے پاس ایک گائے ہے جس سے وہ دودھ پیتا ہے، بچوں کا پیٹ پالتا ہے، کچھ برتن ہیں گھر کے وہ ضرورت کے ہیں، تو آپ اس کی ضروریات زندگی کی میں سے کوئی چیز نہیں لے سکتے، زائد مال میں سے آپ اپنا مال اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کو تم تعلمون۔ اور پھر آخر میں یہ بات یاد کرا دی کہ لوگوں دنیا عارضی ہے، یہ مال عارضی ہے، یہ سارے معاملات عارضی ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرتے رہو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر میں ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ ہر ثم توفی کل نفس، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو وہ کرتا رہا، جو وہ کام کرتا رہا، جو کسب کرتا رہا، جو محنت کرتا رہا، اچھے کام کیے اچھا بدلہ ہے، اور برے کام کیے، ظلم کیا، سود کھایا تو برا بدلہ ہے۔ اور فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔